بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ جنرل فیض حمید کو سزا ہوئی، اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک خطرناک مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مطالبہ صرف حکومت کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اب فیصل واڈا نے بھی کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے، کیا پیغامات دیے گئے؟ کل کچھ آپ کے سامنے رکھے تھے، کچھ اس پر بھی اور بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ مفتی منیب نے ایک بیان دیا ہے، سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر کو ایک پیغام دیا گیا ہے، پیغام سخت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ نظیر، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ حکومت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اب مطالبات کیا کی جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کیا کہنا ہے؟ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض اپنے دور کے فرعون تھے۔ عمران خان طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیتے تھے، جنرل فیض بھی طاقت کے نشے میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ آج کا فیصلہ واضح پیغام ہے کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ جنرل فیض کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے، یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ فیض حمید کی سزا ایک پیغام ہے کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ کسی فرد کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن آج کا فیصلہ مستقبل کا فیصلہ کرے گا، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو کا۔ یہاں پر انہوں نے عمران خان کو اور جنرل فیض کو ملا کے کہا کہ یہ دونوں فرعون تھے، یعنی کہ جو فیصلہ جنرل فیض کے بارے میں کیا گیا ہے وہی فیصلہ عمران خان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو طارق فضل چودھری کا بیان ہے، جنرل فیض کے ساتھ اعلی کار بھی تھے اور سہولت کار بھی تھے، ان سب کا ٹرائل ہوگا، اور جو بھی جنرل فیض کی وجہ سے سسٹم کی بینیفیشری رہے ان سب کا احتساب ہوگا، واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ پیغام دیا طلال چودھری نے، عمران خان جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا، ان تمام کے پیچھے جو آرکیٹیکٹ تھا وہ پکڑا گیا ہے، جو اس کے ساتھ بینیفیشری تھا جس نے دائرہ لینا تھا اس کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے۔ یہ ایک کلب بنا ہوا، سب نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے۔ جس طرح کے حالات ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا۔ عمران خان کی سیاست ہی فیض حمید کے گرد گھومتی تھی، فیض حمید عہدے پر نہ ہوتے تو عمران خان کی کبھی حکومت نہ بنتی۔ نظیر، یہ بیانات آپ کے سامنے آ گئے، اس میں واضح مطالبہ ہے عمران خان کے بارے میں۔ اب حالات جو ہے عمران خان کی طرف موڑے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے فیصل واڈا کی بھی ایک خبر رکھوں گا، ان کا کیا کہنا، آگے کیا ہونے لگا ہے۔ خطرناک ڈیمانڈ، خطرناک مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ مطالبہ تو کر رہی ہے کہ عمران خان کا اور جنرل فیض کا گٹھ جوڑ تھا تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب نواز شریف چیخ کر جنرل باجوہ کو کہتے رہے، قصوروار ٹھہراتے رہے، لیکن آج جو حکومت کے بیانات بدل گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کا ایک بیان رکھتا ہوں، اس پہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ جب دلیل نہیں ہوتی تو یہ دلیل پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ پکڑ کے دلیل بنا لیتے ہیں۔ جب سوال کیا گیا رانا ثناء اللہ سے، یہ تو پی ٹی آئی بھی الزام لگاتی تھی جب نواز شریف بھارتی ٹی وی پر بیٹھتے تھے، اور وہی الزام آپ لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر رانا ثناء اللہ کا جواب دینا ہے کہ نواز شریف جب بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر تنقید کرتے تھے تو جنرل باجوہ کو ہمیشہ صاحب کہہ کر تنقید کرتے تھے، یعنی کہ تنقید کرتے تھے لیکن صاحب کہہ کر تنقید کرتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کہا باجوہ صاحب کہا کہ باجوہ صاحب ایسا نہ کرو۔ اب یہ دلیل ہے کہ جو شریف تنقید کرتے تھے وہ ساتھ میں صاحب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن کسی پر تنقید کی جائے، صاحب کہا جائے یا نہ کہا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تنقید کیا کی جا رہی ہے، اس تنقید کے اندر کیا چیز ہے، اصل فرق اس سے پڑتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے، نواز شریف کو یہاں سے نکالنے کے لیے، اپنے بیانات کو بدلنے کے لیے ایک لفظ پکڑا گیا ہے، اور اسی کے اوپر جو اب سیاست کی جا رہی ہے۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں، بلکہ اب جو ہے فیصل واڈا نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، جنرل باجوہ ان سب سے بڑی عظمہ اس لیے کہ جنرل فیض حمید اور وزیر اعظم مل گئے تھے، اور یہ دونوں مل کر بہت بڑی بلا بن گئے تھے، اور جنرل باجوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل باجوہ کی نااہلی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سب سے بے قصور تھے۔ اب جنرل باجوہ بے قصور ہو گئے ہیں۔ حکومت کس نے گرائی؟ صاف کہا گیا کہ جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے۔ عدم اعتماد لانے کے پیچھے کون تھے؟ جنرل باجوہ تھے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ جنرل باجوہ نے کیا۔ اور اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور سارے کا سارا قصور جنرل فیض اور عمران خان کا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو سب سے خطرناک خبر فیصل واڈا دینے لگ گئے ہیں، فیض حمید شواہد اور ثبوت کے ساتھ عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب انہوں نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ 9 مئی واقعے سے 1 سال پہلے مجھے پارٹی سے نکالا گیا، خبردار کر رہا تھا کہ ایسے مقام پر نہ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ اب اس وقت عدالتی عہدوں پر بیٹھے ملک دشمن اور دیگر رہنما بھی شکنجے میں آئیں گے۔
یعنی کہ یہاں پر بات صرف عمران خان کی نہیں بلکہ اس وقت کے جو ججز ہیں، جسٹس تھے، وہ سب کے سب شکنجے میں آئیں گے۔ اب جو ہے فیض حمید شواہد اور ثبوت کے ساتھ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سارے کا سارا مسئلہ آ گیا اب صرف اور صرف عمران خان کے اوپر۔ جنرل فیض کو جس طرح کی سزا دی گئی ہے، اس کے بعد اگلا ٹارگٹ بقول حکومتی ارکان کا اور بقول جو ہے فیصل واڈا کا، وہ عمران خان ہونا چاہیے اور عمران خان ہوگا۔ نظیر، جنرل فیض کا جب بھی ذکر کیا گیا اس کے ساتھ عمران خان کا ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ ہمیشہ سے یہی موقف رہا کہ جنرل فیض حمید جو عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے استعمال ہوں گے، انہیں استعمال کیا جائے گا۔ اور آج جو ہے فیصل واڈا نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب وہ جو ہے ثبوت کے ساتھ جو ہے گواہی دیں گے عمران خان کے خلاف۔ بات ساری کی ساری یہ کہ حکومتی ڈیمانڈز کو دیکھا جائے، بلاول بھٹو کی ڈیمانڈز کو دیکھا جائے، سارے کا سارا ٹارگٹ جو سیاسی جماعتوں کا ہے وہ عمران خان کو کچلنے کے اوپر ہے۔ ہر چیز کے اندر عمران خان کو انوالو کرنا ہے، ہر چیز کا مورد الزام عمران خان کو ٹھہرانا ہے، کیونکہ ان کی سیاست کی بقا صرف اس میں ہے کہ عمران خان جو ہے سیاست سے مرزا نامے سے آؤٹ ہو جائیں۔ عمران خان کا نام، تصویر، ان کا ذکر، ان کا بیان، ہر چیز نے اس نظام کو، اس حکومت کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ نظیر، اب آپ کے سامنے میں خبر رکھتا ہوں، مفتی منیب الرحمان نے ایک بیان دیا، ایک مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ مشورہ کس کو دیا گیا ہے؟ یہ مشورہ دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کو، آرمی چیف کو، CDF کو۔ انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے؟ کل مجھے کسی نے بتایا کہ چیف نے فرمایا کہ کیا پاکستان کو مدارستان بنانا ہے؟ تو ہم کہیں گے حضور بنانا ہے، لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے ایک تو یہاں پر یہ کہا کہ اگر ہم مدارستان بناتے ہیں تو انہوں نے CDF عاصم منیر سے کہا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ کیا مدارس حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ بھی مانگ رہے ہیں؟ حساب ان سے لیں جن پر قومی خزانے سے اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جو کہ کرپشن بھی کر رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، ان سے آپ جو ہے حساب لیں۔ اب یہاں پر مفتی منیر نے کہا ہے جنرل عاصم منیر سے کہ آپ جو ہے ان لوگوں سے حساب لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر نے حساب لینا ہے؟ حساب لینے کا نظام کچھ اور ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر، وہ اعتراض یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوج جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے، عوام کو بھی یہی اعتراض ہے، بڑی بڑے سیاستدانوں کو اعتراض رہا ہے، گو کہ بہت سارے لوگ آج اعتراض سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آج صرف پاکستان تحریک انصاف جو اس اعتراض پر برقرار ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر مفتی منیب الرحمان کے بیان کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا حساب و کتاب جو ہے وہ آرمی چیف نے لینا ہے۔ سیاست میں مداخلت جو ہے اسی کے اوپر سب سے بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے، لیکن یہاں پر آج منیب الرحمان نے جب بات آئی ہے مدارس کے اوپر تو انہوں نے بھی ایک بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے۔ نظیر، ایک خبر میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ اس وقت بلاول بھٹو نے ایک بات اور بھی کی ہے، یہ مکافات عمل ہے، عمران خان آج جیل میں ہے، میرے خیال میں ان لوگوں کو اب توبہ کر لینی چاہیے۔ تحریک انصاف کی سیاست خیبر پختونخوا میں گورنر راج جیسے حالات پیدا کر رہی ہے۔ اب پہلی دفعہ بلاول بھٹو بھی گورنر راج کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو گورنر راج کی کسی نہ کسی حد تک مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جس طرح کے حالات ہیں تو گورنر راج کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کل اڈیالہ جیل کے باہر آئے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں جو رات کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسے آپ ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا ڈیمانڈ کی گئی، ایک سخت پیغام دیا گیا ہے کہ اب بس ہو چکی ہے، اب جو بھی اداروں کے خلاف بات کرے گا، تنقید کرے گا تو پھر بہت ہی سختی کی جائے گی۔ سخت پیغام دے دیا گیا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، جو بھی عمران خان کے بیانات کو ری ٹویٹ کرے گا یا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صاف پیغام دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل سہیل آفریدی نے بھی وہاں پر اڈیالہ کے باہر مشورہ دیا ہے کہ پھر آپ آ جائیں، آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، یا مذاکرات ہوں گے یعنی مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، پہلی کوشش ہے کہ مفاہمت ہو جائے، دوسری کوشش اور آخری کوشش ہوگی کہ پھر مزاحمت ہوگی، لیکن دونوں کے لیے عمران خان سے ملاقات ضروری ہے۔ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، بیانات میں نرمی اس لیے لائی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے تاکہ ایک دفعہ جو ہے لاہ عمل سامنے آ جائے۔ اس کے بعد جو بھی کرنا ہوگا، عمران خان کہیں گے مفاہمت کرنی ہے تو پھر مفاہمت ہوگی، اگر عمران خان نے کہا کہ مزاحمت کرنی ہے تو پھر مزاحمت ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔